پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری چیپٹر سی رولنگ دا کنٹری سائڈ کو کنٹینیو کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی یہی ڈسکس کیا کہ کس طرح سے کمپنی نے یا برٹش نے اپنا جو رول ہے وہ کنسالیڈیٹ کیا اور کس طرح سے وہ تجارت کے بل بوتے پر آہستہ آہستہ یہاں کے حکمران بن بیٹھے۔ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو بنیادی مقصد تھا وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانا، نہ کہ یہاں پہ حکومت کرنا، یہاں کے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچانا۔ پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کمپنی بیکم دا دیوان، کس طرح سے وہ بنگال کی دیوان بن گئے، یعنی جو فائنانشل ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ کمپنی کے ہاتھوں آ گئی۔ اب جب کہ فائنانشل ایڈمنسٹریشن کمپنی کے ہاتھ آ گئی تھی تو ظاہر سی بات تھی، ظاہر سے لگتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ وہاں کی جو گورنمنٹ ریونیو کا فکس متعین کرنا، اس کو جمع کرنا اور اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا یا خرچ کرنا، یہ کمپنی کے ہاتھ تھا۔ تو لگتا ایسا ہے کہ کمپنی اس ریونیو کو لوگوں کے اوپر خرچ کرے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کمپنی نے جو بھی ریونیو متعین کیا، جمع کیا، اس کو صرف کمپنی کو منافع پہنچانے کے لیے ہی استعمال کیا۔ The company had become the دیوان but it saw itself primarily as a trader۔ اب چونکہ کمپنی کو وہاں کا دیوان بنایا بھی گیا تھا، لیکن کمپنی نے یہ ذمہ داری لینے سے پوری طرح سے یہ ذمہ داری نہیں لی کہ وہ وہاں کے دیوان ہے وہ وہاں کی فائنانس ایڈمنسٹریشن کو سنبھالیں گے۔ وہ اپنے آپ کو ابھی بھی تجارت پیشہ یا ٹریڈر ہی تصور کرتے تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ انکم، زیادہ سے زیادہ ریونیو حاصل کرنا چاہتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانا چاہتے تھے، نہ کہ وہ ایک اسیسمنٹ سسٹم کلیکشن کا بنائے۔ The efforts was to increase revenue as much as could be by the cotton and silk cloth as cheaply as possible۔ ان کا زیادہ سے زیادہ مقصد، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہتے تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سستی داموں پر یہاں سے چیزیں، خام مال لے کر اور ان کا جو فنشڈ پروڈکٹس بنا کے لوگوں کو بیچنا چاہتے تھے۔ Within 5 years the value of goods bought by the company in Bengal doubled۔ تو ان کا جو نفع ہے 5 سال کے درمیان وہ ڈبل ہوتا گیا اور وہ بہت سارا منافع کماتے چلے گئے۔ Before 1865 the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain۔ Now the revenue collected in Bengal could finance purchased goods from the export۔ Soon it was clear that the Bengal economy was۔ اب اس سے کیا ہوا؟ اب ظاہر سی بات ہے، جو ان کی جو پالیسی تھی اس کے بہت مضر نتائج برآمد ہوئی۔ کیا ہوا؟ بنگال کی جو اکانومی ہے وہ بہت بڑے گہری کرائسس میں چلے گئی۔ آرٹیزنز جو گاؤں میں رہتے تھے، جو ہاتھوں سے چیزیں بناتے، انہوں نے گاؤں چھوڑنا شروع کر دیے، کیونکہ ان کو زبردستی کی جاتی تھی کہ وہ سستے داموں پہ اپنی چیزیں بیچیں۔ اسی طرح سے زمیندار جو تھے وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ جو ڈیمانڈز ہوتی تھی کمپنی طرف سے ان کو پورا کریں۔ تو artisanal production was in decline and agricultural cultivation showed signs of collapse۔ جو دستکار تھے ان کی جو پیداوار تھی وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی، اور زراعت کی جو پیداوار تھی اس میں بھی بہت حد تک گراوٹ آئی۔ اور اس طرح سے 1770 میں ایک خطرناک قحط سالی بنگال میں آئی، جس نے تقریباً 10 ملین پیپل کو ہلاک کر دیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1/3 جو پاپولیشن تھی بنگال کی وہ ختم ہو گئی اس فیمنائن کی وجہ سے، اس قحط سالی کی وجہ سے، جس نے بہت بہت برے نقوش بنگال کے اوپر چھوڑ دی۔ اس کے بعد جو برطانیہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو کمپنی تھی، ان کی سمجھ میں یہ آئے گی کہ اب ہمیں کس طرح سے کمپنی کو اور زیادہ منافع
پہنچانا ہے. یہ لوگ اس نے کافی سالوں کے ڈیلیبریشنز کے بعد، کافی غور و خوض اور بحث کے بعد یہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہمیں کمپنی کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانا ہے تو ہمیں ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کرنا ہے، ہمیں ایگریکلچر کو امپروو کرنا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی جو توجہ ہے وہ مرکوز کی ایگریکلچر کے اوپر، زراعت کے اوپر. تو 1793 میں انہوں نے ایک پالیسی لائی، ایگریکلچر پالیسی، جس کا نام انہوں نے رکھا پرماننٹ سیٹلمنٹ. یہ پرماننٹ سیٹلمنٹ ایک ایگریکلچرل پالیسی تھی، ایگریکلچرل سیٹلمنٹ تھا، اور اس کے کچھ چکس ہیں، اس کی کچھ ٹرمز ہیں، وہ ہم آج پڑھیں گے. بائی دا ٹرمز آف دا سیٹلمنٹ دا راجاز اینڈ تغلق دارز ویر ریکگنائزڈ ایز زمیندارز. جو بھی راجاز ہوا کرتے تھے یا تغلق دارز ہوا کرتے تھے، ان کو یہ اب زمیندار تصور کرنے لگے. یعنی کسی بھی علاقے کا پرنس، کسی علاقے کا راجا یا تغلق دار، وہ اس علاقے کا بڑا زمیندار بن گیا. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. ان کی اب یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ رینٹ، کرایہ زمین کسانوں سے حاصل کریں اور پھر کمپنی کی طرف اس میں سے کچھ حصہ ریونیو دیا کریں. The amount to be paid was fixed permanently. جتنا اماؤنٹ ان کو دینا ہوتا تھا وہ ایک ہی بار فکس ہو گیا، اس کو ایک ہی بار متعین کیا گیا. It was felt that this would ensure regular flow of revenue into the companies coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. اس سے انہوں نے یہ دو چیزیں ٹارگٹ میں رکھی. ایک یہ کہ کمپنی کو ریگولر انکم آ جائے گی، کمپنی کو ہر سال ایک متعین کی ہوئی رقم راجاز اور تغلق دارز کی طرف سے آئے گی، اور ساتھ ساتھ زمینداروں جو ہے وہ اپنی زمین پہ انویسٹ کر کے لینڈ کو امپروو کیا کریں گے. اور اس سے پروڈکشن میں بھی سدھار آ جائے گا، پیداوار بھی اچھی ہوگی، اور زمینداروں کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ ان کو ہر سال ریونیو یا ٹیکس جو ہے وہ ہر سال تبدیل ہوگا. ایک فکسڈ اماؤنٹ جو ہے پرماننٹ سیٹلمنٹ کے تحت جو 1793 میں لایا گیا. اور اس سے کیا ہوا اور اس کی کیا پرابلم ہوئی وہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.